بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نواں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ 5 قوموں کا اور ان کے انجام کا قرآن نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اس سپارے کے شروع میں ایک ضابطہ بیان کیا کہ جب انبیاء علیہم السلام کی بات کو ان کی قوموں نے تسلیم نہیں کیا تو پہلے اللہ کی طرف سے فقر و فاقہ، بیماری یا کوئی مصیبت آئی، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانی اس لیے آئیں لعلہم یضرعون، وہ گڑ گڑائیں اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن وہ باز نہیں آئے تو اللہ نے ان پر دنیا کی وسعت کی، انہیں صحت دی، انعامات دیے، مال دیے تاکہ وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے اور کہنے لگے یہ تو دنیا کا حال اسی طرح ہے، یہ تو زمانہ کا تغیر ہے کہ کبھی تنگی ہوتی ہے کبھی آسانی، اور انہوں نے اس کو ایک روٹین کی چیز سمجھا، متوجہ نہیں ہوئے تو اچانک اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس کے بعد قرآن نے برکت کے حصول کا ایک نسخہ بیان کیا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ایک اصول ہے، کامیابی کا بھی، برکت کا بھی۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، آسمان سے بارشیں آتی، زمین سے غلہ نکلتا، رزق کی فراوانی ہوتی، خوشحالی آتی، مگر تکذیب و انکار کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ کے اصول ہے۔ آج بھی اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ برکت کثرت کا، بڑھوتری کا نام نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے میں بھی آدمی کی ضروریات پوری ہو جائیں، اسے سکون اور دلی خوشی والی زندگی حاصل ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے جب بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ یہ برکت مال میں بھی ہوتی ہے، صحت میں بھی ہوتی ہے، قوت میں بھی ہوتی ہے، جسم میں بھی ہوتی ہے، اولاد میں، گھر بار میں اور کاموں میں بھی ہوتی ہے، اور وقت کے اندر بھی ہوتی ہے، موت میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو جو نعمتیں دے رہے ہیں ان سب میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا جو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ پھر مقابلہ ہوا، اور جادوگر جو فرعون کے نمائندے بن کر آئے تھے، اللہ نے ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی۔ جادوگر جو اپنے فن میں بڑے ماہر تھے، جب انہیں شکست ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سحر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہ سحر سے اونچی چیز ہے، اور واقعی یہ کوئی خدائی نبی ہیں اور ان کے پاس خدائی چیز ہے۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس میں پیغام ہے اس بات کی طرف کہ نبی کی معجزے کی مادیت پر فتح ہوئی۔ ہمیشہ ایسا ہوا، جب بھی روحانیت کا مادیت سے مقابلہ ہوا تو روحانیت غالب آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 بڑے معجزے دیے، ایک ید بیضا، ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے پھر نکالتے تو ایسا چمکتا جیسے سورج، دوسرا عصا، لاٹھی کو پتھر پر مارتے پانی کے چشمے بہہ پڑتے، سمندر پر مارتے تو پانی میں راستے بن جاتے۔ بہرحال جب فرعونیوں نے باوجود ہر طرح کی نشانیوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، قرآن کہتا ہے ان پر 5 عذاب آئے، طوفان کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، چیچڑیوں یعنی جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اس کے بعد قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعے کا ایک اور پہلو ذکر کر رہا ہے۔ جب فرعونی غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی ضابطۂ حیات اور دستور خداوندی چاہیے جس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا کوہ طور پر 30 دن قیام فرمائیں، وہاں عبادت کریں۔ 10 دن اور بڑھا دیے، ایک چلہ خلوت میں تنہائی میں گزارا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ہم کلامی کی۔ یہ واحد نبی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کی براہ راست اللہ سے بات ہوتی تھی، اللہ سے وہ ہم کلامی فرماتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، خیال آیا جس کا کلام اتنا خوبصورت، اتنا حسین،
وہ ذات کتنی حسین ہوگی۔ عرض کیا رب ارنی انظر الیک، اللہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ رہا تو سمجھیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے تجلی ڈالی، ایک ذرہ اللہ کی تجلی کا ظاہر ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے، غشی کھا کر گرے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا کہنے لگے اللہ پاک ہیں، میں نے جو فرمائش کی یہ صحیح نہیں تھی، میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو پیغمبری دی، تورات بطور کتاب عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے جانشین بنایا تھا کہ قوم کی اصلاح کرتے رہنا، سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر دنیا میں بھی غضب ہوگا جنہوں نے بچڑے کو خدا بنایا، دنیا میں بھی رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی اللہ کا غضب ہوگا۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ نبی رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ رسول وہ پیغمبر جو شریعت لے کر آئیں، اللہ کے نبی نئی شریعت لے کر آئے ہیں، آخری مستحکم شریعت لائے ہیں، اور نبی بھی ہیں اور امی ہیں۔ امی کہتے ہیں جس نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی انسان سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ سے سیکھا۔ تو آپ امی ہیں کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کے مربی معلم اللہ ہیں۔ خود فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ چوتھی صفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ تورات و انجیل میں آپ کے جو حالات لکھے ہیں، جو آپ کے اوصاف ہیں، جو آپ کا نقشہ بیان کیا گیا، بعینی وہی نقشہ آپ کا تھا۔ اس کے بعد ایک بات اور بیان فرمائی، یہ نبی اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں، خبیث ناپاک گندی چیزیں حرام کرتے ہیں۔ جس چیز سے طبیعت گھن کرتی ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ اور جو طوق اور سختیاں پرانی شریعتوں میں تھیں، یعنی سخت احکام تھے، مشکل احکام تھے، فرمایا یہ نبی نے ان سے طوق ہٹا دیے۔ ہماری شریعت میں آسانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پرانی امتوں میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، نماز ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف مسجد ہی میں پڑھ سکتے تھے۔ اگر کپڑے پر کوئی ناپاکی لگ جائے اسے کاٹنا ضروری تھا، دھونا کافی نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں یہ ساری آسانیاں ہوئیں اور یہ سختیاں جو پچھلی شریعتوں میں تھیں وہ ختم کر دی گئیں۔ اور اس کے بعد قرآن بتاتا ہے فلاح کب ہوگی؟ نبی پر ایمان بھی لائیں، نبی کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کو تقویت بخشیں اور ان کی پیروی کریں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نصرت، ایمان کے بغیر ہمارا دین اور مکمل نہیں ہو سکتا، ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب سبت وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا۔ اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، انہوں نے ہیلا کیا، پہلے سے گڑھے بنا دیے اور وہ مچھلیاں گڑھوں کے اندر آ کر رہ جاتی تھیں، یا جال لگا لیتے تھے، مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں۔ اتوار کے دن نکالا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے ہفتے کو شکار نہیں کیا۔ یہ ہیلا تھا، اپنی خواہش پورے کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان پر بھی عذاب آیا، اور وہ لوگ جو خاموش رہے وہ بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے، اس لیے کہ انہوں نے دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ اس سے پہلے ختم نبوت کا اعلان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، لوگوں کہہ دو، یہ ساری انسانیت کو خطاب ہے، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کی طرح، پچھلے نبیوں کی طرح کسی خاص قوم، قبیلے یا خطے یا ملک کے پیغمبر نہیں تھے۔ ہر قوم، تمام قوموں کے لیے، سارے عالم کے لیے، جن و انس کے لیے، حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ آپ حور و غلمان جنت کی مخلوقات کے بھی نبی ہیں۔
جب قیامت تک تمام اقوام عالم کے لیے آپ نبی رسول ہیں تو پھر کسی نبی کے آنے کی قطعی گنجائش بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ قرآن نے عہد الستو کا آگے ذکر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا، انتہائی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، اور ان سے عہد و پیمان لیا۔ پوچھا الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ پتہ چلا ہر انسان اس عہد کو لے کر دنیا میں آیا، جو ایمان اور نیکی والی زندگی اختیار کرے گا وہ اللہ سے عہد کو وفا کرنے والا بنے گا، اور جو یہ زندگی اختیار نہیں کرے گا وہ عہد توڑنے والے بنے گا۔ یہ عہد خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا ہمیں یاد ہے وہ عہد الستو، اور یہ بھی یاد ہے اس موقع پر ہمارے دائیں بائیں کون تھا۔ آگے بلعام بن باعورہ کا واقعہ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ قوم جبارین ظالم کافروں سے جہاد کریں جو بڑے طاقتور تھے۔ ان جبارین نے بلعام بن باعورہ سے درخواست کی، یہ بظاہر تورات کا بڑا عالم تھا، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں۔ انہوں نے کہا کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے نبی ہیں؟ لیکن قوم نے ان کو لالچ دیا، رشوت دی۔ اس نے جو بد دعا کی تو اللہ کی شان، جو الفاظ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، وہ الفاظ بد دعا بن کر خود اس کے لیے اور اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا اس کا دین دنیا برباد ہو گیا، زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ قرآن کہتا ہے یہ کتے کی طرح ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ تو کتے کی طرح ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کو لے لیا اس نے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پتہ چلا اصل علم وہ ہے جو انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور جس کے نتیجے میں انسان کے اندر انسانیت آئے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے غور سے سننا ہے، خاموش رہنا ہے، اللہ کی رحمت آئے گی۔ علماء نے فرمایا کہ نمازیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جہری نماز ہے فجر مغرب عشاء، دوسری سری ہے جس میں امام ہلکا پڑھتا ہے ظہر عصر۔ اللہ نے دو حکم دیے، پہلے حکم جہری نمازوں کا ہے، امام قرات کرے تو کان لگا کر مقتدی نے سننا ہے، خود نہیں پڑھنا، اور دوسرا حکم انصتو سری نمازوں کے لیے، ظہر عصر میں مقتدی خاموش رہیں، سنیں گے بھی نہیں اور پڑھنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے۔ آگے کہا ذکر کس طرح کرنا ہے، تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، اور صبح شام اللہ کو یاد رکھو۔ فرشتے ہر وقت اللہ کا ذکر اور تسبیح کرتے ہیں۔ سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، ابتدا میں مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں کچھ مسلمانوں میں اختلاف ہوا، اللہ نے بتا دیا فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے، اور آپس میں صلح و تقوی کا حکم دیا گیا۔ آگے مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے، 5 صفت بیان کی۔ پہلی صفت، جب اللہ کا ذکر کیا جائے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھا جائے اللہ کا ذکر ہو دل میں ایک اثر آتا ہے۔ دوسری بات، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت، وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر نظر رکھتے ہیں۔ اسباب چھوڑنا توکل نہیں ہے، توکل یہ اسباب اختیار کریں لیکن نظر اللہ پر ہو، یہ سمجھے اصل اللہ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت نماز کی پابندی۔ پانچویں صفت اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے میدان جنگ میں کافروں کے سامنے ڈٹنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات اس تناظر میں ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ کی طرف سے خدائی مدد آئی، فرشتے آسمان سے اترے گئے، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنوں کو جماؤ۔ کافروں کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈالا۔ قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں پشت پھیر کر نہ جانا، میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ پھر غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہاتھوں میں کنکریاں لیں اور کنکریاں لے کر پھینکیں، تو جس کی آنکھ میں وہ کنکری گئی غزوے میں اس کی آنکھیں کام نہیں کریں اور اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ کہتے ہیں جب آپ نے کنکری پھینکی تھی، یہ کنکری آپ نے نہیں پھینکی تھی غزوہ حنین کے موقع پر، یہ کنکری اللہ کے حکم سے آپ نے پھینکی تھی۔ معجزہ نبی کا تھا لیکن تاثیر اللہ کی طرف سے آئی، نبی کی اطاعت کا حکم ہے۔ اور کہا دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
بندہ ایک بات سوچتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ نہیں ہوتا، لہٰذا نیکی کا خیال آئے وہ کر لینا چاہیے۔ اور فرمایا اس فتنے سے، عذاب سے ڈرو جو صرف گناہ گاروں پر نہیں آئے گا، یعنی اگر معاشرے میں کچھ لوگ گناہ کریں، دوسرے لوگ ان کو نہ روکیں تو اللہ کی طرف سے عمومی عذاب آتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو 3 نعمتیں ملیں گی۔ اللہ فرقان دے دیں گے، یعنی حق اور باطل کی تمیز کی صلاحیت عطا کریں گے، انسان کو پتہ چلے گا صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور گناہوں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اخیر میں مشرکین کی بری عادتوں کا تذکرہ ہے۔ بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے بھی تھے، اپنے آپ کو متولی کہتے تھے، لیکن بیت اللہ کی بے حرمتی کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ بیت اللہ کے اہل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام کے اہل تو متقی لوگ ہیں۔ آج بھی موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں سوچنا چاہیے، بیت اللہ کے حرم نبوی کے دروازے مسلمانوں کے لیے تنگ ہو رہے ہیں، کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم نے وہاں کے آداب کا خیال نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیوں سے نہیں بچے؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کریں۔ اخیر میں کہا گیا اگر کافر بھی کفر سے باز آئے تو اللہ ان کی مغفرت کریں گے اور اللہ ان کو معاف کریں گے۔ ہاں اگر یہ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کام پچھلوں کے ساتھ کیا وہی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، ان پر سخت سزا ہوگی، عذاب آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔